أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم وسلموا تسلیما۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں سورہ آل عمران اور آیت نمبر 118 تک کمپلیٹ کیا تھا۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہا انتم سن لو تم اولائے وہ لوگ تو ہبونہم تم تو ان کو دوست رکھتے ہو، ولا اور نہیں جو ہبونکم وہ تم کو دوست نہیں رکھتے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو بالکتاب کتاب پر کل ہی سب، واذا اور جب لاقوکم وہ تم سے ملتے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، واذا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں، عزو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الاناملا انگلیاں، یعنی وہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، من سے الغیظ غصے سے، کل کہہ دیجئے موتو تم مر جاؤ، بے غیظکم اپنے ہی غضب میں اپنے ہی غصے میں، ان بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ پیچھے اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ بہت نیک بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدے کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، مسلمانوں اہل کتاب کو اپنا رازدار مت بناؤ، کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو تم پر بہت زیادہ یعنی وہ غصہ کرتے ہیں، وہ تم پر مہربان نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، لیکن جان لو کہ وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، یعنی تم اہل کتاب کو دوست رکھتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، لیکن اللہ بتا رہا ہے تم کو کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، پوری کتاب کو یعنی جو پہلی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے کتابیں آئی ہیں تم ان سب پر ایمان رکھتے ہو، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور جب یہ تم سے ملتے ہیں نا اہل کتاب تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، یعنی جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس وقت منافق تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اور جب یہ خلوت میں جاتے ہیں، جب یہ یعنی کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر یہ صرف اپنے خود ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اہل کتاب ہی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت یہ تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ شدید غصہ جب آ جاتا ہے انسان کو تو وہ اپنے آپ کو ہی مارنے پر تل جاتا ہے، تو وہ والی اللہ تعالیٰ نے کیفیت بتائی ہے کہ یہ تمہارے اوپر بہت زیادہ غصے ہیں، یعنی یہ تم کو بہت زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو تم یہ کہو ان سے کہ مر جاؤ اپنے اس غم اور غصے میں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر بھی چھپا ہوا ہے نا اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ کبھی بھی یہود و نصارہ جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے یعنی دوست نہیں ہو سکتے، یعنی وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اسلام پھیلے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن، جو جانتے بوجھتے ہوئے دشمنی کر رہا ہے نا وہ والے دشمن ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا مشرک، جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابھی ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس تو کتاب ہے، کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی واضح آیات موجود ہیں کہ اس طرح سے ایک ان کے بعد نبی آئے گا، جناب موسیٰ کے بعد، جناب عیسیٰ کے بعد، اور وہی آخری پیغمبر ہوگا اور اللہ کی وہی آخری حجت ہوگا، لیکن وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو، قرآن کریم کو ماننے کو وہ تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بارہا یہ بات بتائی، حدیث مبارکہ میں بھی ہے
کہ اہل کتاب کبھی بھی تمہارے پکے دوست نہیں ہو سکتے. ہاں وہ کسی وجہ سے تمہارے ساتھ مخلص ہوں تو یہ اور بات ہے، لیکن دین میں وہ تمہارے ساتھ اخلاص سے نہیں پیش آ سکتے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام جو ہے وہ پھیلے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم پھر ان سے کہو کہ اسلام تو پھیل کر ہی رہے گا اور انشاءاللہ اسلام کا ہی بول بالا ہوگا. تم اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ اور تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اگلا کہتے ہیں ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں حسنتن کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی اچھائی، یعنی اگر مسلمانوں کو ملتی ہے نا کسی قسم کی ان کو کوئی خوشی ملتی ہے، تسوہم تو ان کو بری لگتی ہے. اور ان اگر تصبکم تمہیں پہنچے سیئاتن کوئی برائی، یعنی اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف کوئی پہنچتی ہے نا یفرحو تو وہ خوش ہوتے ہیں بے ہا اس سے. وائن اور اگر تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم نہ بگاڑ سکے گا تمہارا کیدہم ان کا فریب، شیئن کچھ، ان بے شک اللہ بما جو کچھ یعملون وہ کرتے ہیں، جو بھی اعمال وہ کر رہے ہیں، محیط ان کو اللہ گھیرے ہوئے ہے. اللہ نے ان کو ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے ان کا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں اگر کسی اسلامی ملک کو کہیں سے کچھ فائدہ ہو، جیسے مسلمان اب پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو کیا ان کو امریکہ کو اسرائیل کو کیا اچھا لگا؟ نہیں لگا نا، ان کو برا لگا. وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ممالک ترقی کرے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. مسلمانوں کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے پکے اور اچھے دوست نہیں ہو سکتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کسی وجہ سے ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آ جائیں، لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ دین اسلام جو ہے وہ بھلے اور وہ بڑے اور وہ پھلے پھولے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کیے رہو. اب دو چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک تو صبر کرو. اس وقت جو مسلمان تھے نا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم صبر کرو تو، اور تقوی اختیار کیے رہو، خود گناہوں سے بچتے رہو. یہ نہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے خود بھی گناہوں میں لگ جاؤ، جیسے وہ اعمال کر رہے ہیں تم بھی ویسے کرنے لگ جاؤ. نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے، تو ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. یعنی جو بھی وہ تمہارے خلاف پھر چالیں چلیں گے نا تو انشاءاللہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور آج یہ واضح مثال غزہ اور فلسطین کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. کتنا عرصہ ہو گیا کہ وہ ان پر جو ہے وہ ظلم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے نوجوانوں کو، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں. لیکن آج تک آپ دیکھ لیں کہ مسلمان وہاں پر موجود ہیں، وہ وہاں پر آج بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. فلسطین میں، غزہ میں، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے، لیکن آج بھی وہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ ان کے صبر کی وجہ سے ہے اور ان کے تقوی کی وجہ سے ہے. ان کے صبر اور ان کے تقوی کی وجہ سے ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز سے ان کو گھیرا ہوا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے اور اس مہلت کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہماری جیت ہے، جبکہ جیت انشاءاللہ اسلام کی ہوگی، جیت انشاءاللہ قرآن کی ہوگی. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذْ اور جب غادوتا آپ صبح سویرے من سے اہلے کا اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے، تبویو بٹھانے لگے، المؤمنین مومنوں کو، مقاعدہ ٹھکانے، للقتال جنگ کے لیے،
قتال کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا بھی ہے اور علیم جاننے والا بھی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب کہ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں معمور کر رہے تھے، یعنی ان کو جنگ کے ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ احد میں پیش آنے والے بعض واقعات کی طرف ایک لطیف اشارے کے ساتھ ایک تنبیہ کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ مسلمانوں کو، اپنے جو ساتھ آپ کے مومنین تھے نا، ان کو آپ بٹھا رہے تھے جنگ کے مورچوں پر۔ اس وقت لوگ جو ہے، ظاہر ہے جنگ بدر، جنگ احد جب ہوئی تو مومنین بہت جو ہے وہ کم تھے، کافروں کے مقابلے میں کافر بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر میں ایک عظیم فتح مسلمانوں کو جو ہے وہ نصیب کی تھی۔ اور احد میں کیا وجہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ یعنی کامیاب اس طرح سے نہیں ہوئے بدر کی طرح؟ تو اس کی وجہ کیا تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمت ارادہ کیا طائفتان دو گروہ منکم تم سے ان کے تفشلا ہمت ہار دیں، واللہ اور اللہ ولیہما ان کا مددگار، اور اللہ اللہ پر فلیتوکل چاہیے تھا ان کو کہ اللہ پر وہ توکل کرتے، بھروسہ کرتے، المؤمنون مومنین کو چاہیے تھا۔ جبکہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یہ جو وقت تھا یہ مسلمانوں پر بہت ہی یعنی حالات اس وقت جو ہے وہ عجیب تھے، کہ پہلے تو بہت سارے مسلمان جو ہے وہ نکلنے کو تیار ہو گئے، پھر عبداللہ ابن ابی جو بہت بڑا منافق تھا، اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو وہ جو ہے وہ لگایا، اور وہ واپس ہوا کہ نہیں جی ہم نے اس طرح سے یہ جنگ نہیں کرنی۔ جب وہ واپس پلٹ گیا نا اپنے لوگوں کے ساتھ، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ بنو سلمہ اور بنی جو حارثہ تھے ان میں بھی یہ بددلی سی ہو گئی کہ ہم بھی جو ہے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے دو گروہ جو ہے وہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر کو مضبوط کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے تھا، پشت پناہ تھا ان کا، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے، تو لیکن انہوں نے جب یہ بددلی ظاہر کی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور پھر وہ اس واپس جانے کی جو ان کی سوچ تھی وہ اس سے باز رہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ دو گروہ جو ہیں وہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ نَصَرَکُم مدد کر چکا تمہاری اللہ بِبَدْرٍ بدر میں۔ دیکھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ بدر میں جیسے میں نے تمہاری مدد کی تھی تو کیا اب میں اس چیز پر قادر نہیں تھا، نعوذ باللہ، جو تم اس طرح سے بزدلی دکھانے لگے، جبکہ بدر کے مقابلے میں احد میں مسلمان زیادہ تھے۔ اس وقت تو بالکل کم تھے نا، 313، لیکن اب تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لگ بھگ جو ہے وہ 1000 تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بدرن بدر میں وانتم جبکہ تم اذلتن کمزور تھے، فتقو تو ڈرو، تقوی اختیار کرو یعنی اللہ کا، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بنو۔ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ نے تو تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے، تو اب اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکو۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ اتنی آیات آنے کے باوجود بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ بدر کا اشارہ آنے کے باوجود بھی، یہاں پر کچھ ایسا ہو گیا جو کہ
نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آگے اللہ کہتے ہیں استقولو، جب آپ کہنے لگے للمؤمنین مومنوں کو ان یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان کے یمدکم مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف 3000 سے، من سے، الملائکات فرشتے، منزلین اتارے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرما رہے تھے اس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان سے کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے نازل ہوئے اترنے والے ہوں گے، بالا کیوں نہیں، ان اگر تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور پرہیزگاری کرو، ویاتوکم اور تم پر آئیں، من سے فورہم فوراً وہ، حاذا یہ، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسات 5000 1000، من سے، الملائکات فرشتوں سے، مصومین نشان زدہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہے مسلمانوں، اگر تم صبر کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی کی روش پر رہو گے، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے نا، کون؟ مشرکین مکہ، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں کا دل جو ہے وہ بڑا کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو ڈھارس بندھا رہے تھے کہ دیکھو میں تمہارا مددگار ہوں، اگر تم صبر کرتے رہو گے اور مجھ سے ڈرتے رہو گے اور گناہوں سے بچتے رہو گے، شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، تو پھر میں تمہاری مدد کرنے پر بے شک قادر ہوں۔ تو لیکن تمہیں بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور مجھ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں کہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب ہم بے صبرے ہو جائیں، ہم گناہوں میں لت پت ہو جائیں، تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا، اور نہیں، جَعَلَہُ کیا یہ اللہ، اللہ مگر وہ صرف، بشرا خوشخبری، لَکُم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور اس لیے اطمینان ہو، قلوبکم تمہارے دلوں کو، بے ہی اس سے، وَمَا اور نہیں، النصر و مدد، اللہ مگر، سوائے، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، العزیز الحکیم جو حکمت والا ہے، مہربان ہے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، تو یہ سب تم اللہ کی مدد سے ہی کر رہے ہو اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہی انشاءاللہ کرو گے، لیکن یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اللہ تمہارے قدموں کو، تمہارے دلوں کو، تمہاری اندر جو اخلاص ہے اسلام کے لیے ان سب کو دیکھ لے، اور یہ اس میں تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح اطمینان پاتے ہیں۔ لِیَقْطَعَ تاکہ کاٹ ڈالے، طرفاً گروہ، من سے، الذین وہ لوگ جو، کفروا انہوں نے کفر کیا، او یا یکبتہم انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد۔ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ جائیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگ احد کا پورا منظر دکھا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ بدر کا بھی دکھا رہی ہیں۔ جب مسلمان مدینے سے نکلے ہیں احد کی جنگ کے لیے تو اس وقت وہ 1000 تھے، لیکن عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 300 جو منافق تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان کے اندر ابھی دین جو ہے اسلام وہ سرایت نہیں کر چکا تھا نا، تو وہ واپس چلے گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، باقی بچے 700۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان 700 سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ثابت قدم رہے تو میں تمہاری فرشتوں سے مدد کروں گا، وہ 3000 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 5000 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ جتنی تمہارا صبر ہوگا، جتنی تمہاری استقامت ہوگی، اس طریقے سے میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے دلوں کو دیکھوں گا، تمہارے اندر کتنا اطمینان ہے یہ سب دیکھوں گا۔
اور اگر تم صبر کے ساتھ رہے، تم اللہ کا تقوی اختیار کیے رہے، تم اللہ سے ڈرتے رہے، تم نے رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو انشاءاللہ فتح تمہارا مقدر بنے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو تم جنگ بدر میں 313 تھے صرف، تو اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم نے فتح پا لی، اور اب تو تم ماشاءاللہ اس سے زیادہ ہو، تو اب تو تمہیں اور زیادہ شان اور ٹھاٹ باٹ سے نکلنا چاہیے۔ لیکن توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر۔ یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، لیکن اس وقت پھر جو کچھ بھی ہوا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان تھوڑے سے کمزور پڑ گئے، جس کی وجہ سے اور رسول اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، جن کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ اوپر پہاڑ کی چوٹی پر ہی رہو گے، آپ وہاں سے نہیں ہٹو گے، جب وہ مال غنیمت کی وجہ سے، یہ انشاءاللہ آگے قرآن کریم میں بھی آئے گا واقعہ، مال غنیمت کی وجہ سے جب وہ نیچے اتر آئے تو پھر جو چند رہ گئے تھے وہ بیچارے شہید ہو گئے، اور جو واپس مشرکین مکہ نے پلٹ کر حملہ کیا، خالد بن ولید نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جب پلٹ کر حملہ کیا تو مسلمان جو ہے وہ اپنے پاؤں نہیں جما سکے، اور اس وقت رسول اللہ کو چھوڑ کر بھی مسلمان چلتے بنے۔ تو یہ ساری کمزوری اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو کمزوری کہاں پر پڑی؟ جب تم دنیا پر ٹوٹ پڑے، جب تم نے مال غنیمت کی خاطر رسول اللہ کی نافرمانی کر دی، تم نے اپنے رسول کی بات کو نہیں اہمیت دی اور دنیا کے مال پر تم ٹوٹ پڑے، اس وقت تمہارے اندر کمزوری آ گئی، شیطان نے تمہیں وہ لغزش، وہ کمزوری تمہارے اندر ڈالی اور تم کمزور پڑ گئے، اور پھر جو ہوا سو ہوا۔ ٹھیک ہے، تو مصیبت کیا ہے؟ دنیا کا مال، دنیا کا مال جو ہے وہ جمع کر کر کے رکھنا، اس کو سب کچھ سمجھنا، یہ مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ پھر کسی دن اس پر بات ہوگی تفصیل کے ساتھ۔ آگے اللہ کہتے ہیں لیس لکا، نہیں آپ کے لیے، من سے الامر کام، شیئن کچھ، او یتوبا، خواہ توبہ قبول کرے، علیہم ان کی، او یا یعذبہم انہیں عذاب دے، فإنہم کیونکہ وہ ظالمون ظالم ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کچھ اختیار نہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے یا پھر ان کو عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ اب یہ والی جو آیہ کریمہ ہے، اس میں مسلمان جو ہے وہ باتیں بنانے لگے کہ جب رسول اللہ ہمارے ساتھ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ فتح ہوگی، تو پھر یہ سب کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اے رسول، یہ سب اللہ کی جانب سے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کیا، ان کو فتح دی کافروں کو یا ان کو نہیں فتح دی، مسلمانوں کو فتح دی، یہ سب جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے یا پھر ان کو عذاب دے، اس پر بھی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بے شک کبھی بھی رسول اللہ نے اس بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں یعنی اس طرح سے کروں گا، میں کسی کو عذاب دوں گا، یا میں کسی کو اس طرح سے ایمان جو ہے اس کے اندر ڈال سکتا ہوں، نہیں نا۔ جب کبھی پہنچانے کی باری آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے آیا کہ رسول آپ پر صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب یہ لوگ اس کو قبول کریں، یہ لوگ ایمان لائیں نہ لائیں، اس کی پوچھ گچھ آپ سے نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے ان کو یہاں تک لانا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو کچھ بھی دیکھا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا، اب وہ آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، یہ اختیار اللہ کے پاس تھا۔ تو اب بھی اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے یا پھر ان کو عذاب دے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ جو خود پر ظلم کرتا ہے
اب جو مشرک تھے وہ بھی ظالم تھے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی، رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ بھی ظالموں میں شامل ہیں۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں یا ان کو عذاب دے دوں، یہ اللہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں اللہ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، یغفر وہ بخش دے لمن جس کو، یشاء چاہے، ویعذب اور عذاب دے من جسے، یشاء چاہے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اب وہی پچھلی بات اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہی تمہارے اوپر تمہاری جو کمیاں بیشیاں ہیں ان کو دور کرنے والا ہے، اور وہی سب سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اب میں بار بار پیچھے بھی کتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ وہ جس کو چاہے عذاب دے، مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس کا وہ استغفر اللہ کوئی اس کا دل ہے کہ جس کو چاہا بس عذاب میں ڈال دیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، کبھی یعنی اللہ نعوذ باللہ کہ کبھی اللہ کا دل چاہے کہ چلے میں فرعون کو بھی چھوڑ دوں، اور کبھی استغفر اللہ کسی نیک بندے کا بھی اللہ کا دل چاہے کہ میں اس کو عذاب دوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ منصف ہے، انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں، ظاہر ہے کسی کافر کا دل ہو کسی مسلم کا دل ہو، اللہ اس میں جو بھی ہوتا ہے نا اس کو سب سے بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس کے اندر بذات الصدور جو دلوں کا راز جاننے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر چونکہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے، تو پھر اللہ کی ذات ہے، جس کو وہ چاہے گا بخش دے گا، جس کو وہ چاہے گا عذاب دے گا۔ کس بنیاد پر؟ اس کے اندر کی بنیاد پر، اس کی نیت کی بنیاد پر، صرف عمل کی بنیاد پر نہیں۔ بعض اوقات ہمارے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ بہت نیکوکار ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن ہمارے اندر بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے جو ہمارے اندر چھپی ہوتی ہے، جو ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے اور کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے عمل کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ بخشش یا سزا نہیں ملے گی، بلکہ ہمارے اندر ہماری نیت، ہمارے اخلاص، ہمارے اندر کی بنیاد پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں جنت اور جہنم ملے گی۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ امید کرتی ہوں میری بچیوں کو اچھے سے ان آیات کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمارے ذہنوں کو کھولیں، مزید ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے علم میں اور ہمارے عمل میں اضافہ فرمائیں، اور ان سب چیزوں کو، ان سب آیات کو، اس علم کو اللہ تعالیٰ آگے تک پہنچانے کی ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔